وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 50 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب 5واں رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے۔ اس میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ، تم صرف جھوٹ باندھتے ہو۔ یا قومی، اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اسی پر ہے، یعنی اللہ جس سے مجھے پیدا فرمایا۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ویا قوم استغفروا ربکم، اور اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو۔ ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے زور کی بارش برسائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہیں قوت پر قوت بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم ہو کر روگردانی نہ کرو۔ اب یہاں نوٹ فرمائیے کہ استغفار کی دنیاوی برکات اللہ نے بیان فرمائی۔ اگر بندے اللہ سے توبہ کریں، اپنے اعمال کو درست کر لیں، اللہ زمین پر بھی اس دنیا میں بھی برکت عطا فرمائے گا، بارش کا نزول بھی ہے اور قوت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ مزید نوٹ فرمائیے، سورہ نوح آیت نمبر 11 اور 12 میں الفاظ ہیں۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے بخشش مانگو، اللہ بارش برسائے گا، اللہ مال عطا فرمائے گا، اللہ اولاد عطا فرمائے گا، اللہ باغات اور نہریں عطا فرمائے گا۔ گویا جب بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ برکات اس کو عطا فرماتا ہے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، وہ بولے اے ہود علیہ السلام تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے ہو۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم اپنے معبودوں کو تمہارے کہنے کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے بری طرح تمہیں آسیب پہنچا دیا ہے، معاذ اللہ۔ یہی رویہ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ طرح طرح کی باتیں کہی تھیں، اس میں ایک یہ بھی تھی کہ اگر آپ پر کوئی جنون آ گیا ہے، کوئی آسیب آ گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم آپ کا علاج کرائے دیتے ہیں۔ یہ ہے دنیا پرستوں کا معاملہ۔ جب ان کو اصل زندگی کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ بلانے والے کو مجنون اور دیوانہ سمجھتے ہیں۔ قال انی اشہد اللہ، ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ بے شک میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم شریک کرتے ہو۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اس اللہ کے سوا میرے بارے میں جو چاہو چال چل لو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ، میں نے بھروسہ کیا اللہ پر۔ ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی چلنے پھرنے والا نہیں ہے مگر وہ اللہ اس کی پیشانی سے پکڑنے والا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، یعنی اس کی تقدیر، اس کی تدبیر بالکل عدل پر مبنی ہے۔ نوٹ فرمائیے، یہاں فرمایا کہ ہر چلنے پھرنے والے کو اللہ نے پیشانی سے تھاما ہوا ہے۔ یہ خاص طور پر مجرمین کی طرف اشارہ ہے۔ ماڈرن فزیولوجی نے آج ہمیں بتایا کہ انسان کے دماغ میں
جرم کی پلاننگ کا جو مقام ہے وہ اس کی پیشانی کے پاس، فور ہیڈ میں۔ تو یہاں قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی چلنے پھرنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ اس کی پیشانی سے اس کو پکڑنے والا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، اس کی ہر تدبیر، اس کی ہر تقدیر، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر اور عدل پر مبنی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم روح گردانی کرو گے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا وہ میں تمہیں پہنچا چکا ہوں، پیغام میں نے پہنچا دیا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو جانشین بنا دے گا، تم قبول نہیں کرو گے اللہ کسی اور کو توفیق دے دے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آیا، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو ان کے قوم میں سے ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے انہیں بچا لیا سخت عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ تھے عاد، یہ قوم کا نام ان کی۔ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔ دیکھیے رسول تو ایک ہی بھیجے گئے ان کی طرف، قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔ کسی ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کے انکار کے برابر ہے۔ اسی طرح نوٹ فرمائیے اللہ کے کسی ایک حکم کا انکار تمام احکامات کے انکار کے برابر ہے۔ اسی کی اتھارٹی اللہ کی ہے رسول کو بھیجنے کی، کسی حکم کو نازل کرنے کی۔ جب ایک رسول کا انکار کیا تو اللہ کی اتھارٹی کا انکار کیا، وہ تمام رسولوں کا انکار کیا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر سرکش ضدی کی پیروی کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اس دنیا میں اور قیامت کے دن بھی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، آگاہ ہو جاؤ عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود، آگاہ ہو جاؤ ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر پھٹکار ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے، صالح علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی قوم ثمود کا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تمہیں اس میں بسایا۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، بس اس سے بخشش مانگو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کے حضور توبہ کرو۔ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا رب نزدیک ہے، قبول فرمانے والا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ سننے والا ہے، پکارو اس کو۔ قالوا یا صالح، وہ بولے اے صالح علیہ السلام، قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، تم تو ہمارے درمیان اس سے پہلے امیدوں کے مرکز تھے۔ اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں منع کرتے ہو کہ ہم عبادت کریں ان کی جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، تو تم جس کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں قوی شک اور شبے میں مبتلا ہیں۔ اب نوٹ کیجئے قوم کہہ رہی ہے صالح علیہ السلام کو تم تو ہمارے امیدوں کے مرکز تھے، یہ کیا تم نے بڑے ہو کر ہمارے معبودوں کی مخالفت کرنا شروع کر دی، باپ دادا جو کرتے ہوئے آ رہے تھے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ ایسی ہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے بھی کہی تھی، محمد تم تو ہمارے بڑے اچھے آدمیوں میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہمارے جھوٹے معبودوں کا برا بھلا کہہ رہے ہو۔ اس میں پہلی بات یہ نوٹ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے بہترین لوگوں کو منتخب فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ دنیا پرست جب حق کی دعوت کو سنتے ہیں اور وہ حق ان کے مفادات پر ضربے لگاتا ہے، انہوں نے جو بری رسومات اختیار کی ہوتی ہیں ان پر ضرب لگاتا ہے تو وہ اس کی مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہی قوم سمود نے صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا۔ قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم ذرا دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمتا، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی،
فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ فَمَا تَزِيدُونِي غَيْرَ تَخْسِيدٍ، تو میرے لیے نقصان کے سوا کچھ بھی اضافہ نہیں کرتے۔ وَيَا قَوْمِ، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ انہوں نے فرمائش کی تھی تو ایک بہت بڑی اونٹنی اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر عطا فرمائی۔ لَكُمْ آیَةً، یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا، بس اسے چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، وہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، بس تمہیں جلد عذاب پکڑ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا، پھر انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور جس کی وجہ سے وہ بھوکی پیاسی رہی تو ہلاک ہو گئی۔ فَعَقَرُوهَا، بس انہوں نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں مزے کر لو 3 دن اور۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا، عذاب آ کر رہے گا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم آیا، نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن کی رسوائی سے بھی بچا لیا۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، بے شک تمہارا رب قوی ہے، غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو چنگھاڑ نے، بہت زوردار آواز نے آ پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا وہ کبھی یہاں بسے ہی نہیں تھے۔ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ، آگاہ ہو جاؤ، سمود کے لیے پھٹکار ہے۔ یہ انجام ہوا حضرت صالح علیہ السلام کے قوم سمود کا۔ اس کے بعد 7واں رکوع آ رہا ہے، اس میں پہلے ابراہیم علیہ السلام کا کچھ ذکر ہے اور پھر لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ قَالُوا سَلَامًا، انہوں نے کہا سلام۔ قَالَ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام پیش کیا۔ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، پھر انہوں نے دیر نہیں کی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ نوٹ فرمائیے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز مشہور تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ راستے میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور جب تک کوئی مسافر نہیں مل جاتا تھا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ تو یہاں اصل میں فرشتے آئے ہیں ان کے پاس خوشخبری لے کر، لیکن وہ انسانی شکل میں آئے تھے، ان کی بھی ضیافت کی، ایک بچڑے کا گوشت لے کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، پھر جب انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچتے، نَكِرَهُمْ، تو وہ ان سے ڈرے۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ ایک رائے مفسرین نے یہ بیان کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خوف ہوا کہ کہیں یہ دشمن کے گھرانے سے لوگ تو نہیں آ گئے، کیونکہ جو کسی کا دشمن ہوتا تھا تو وہ اپنے دشمن کے یہاں کھانا نہیں کھاتا تھا۔ ایک رائے مفسرین نے یہ بیان کی جو زیادہ صحیح تر معلوم ہوتی ہے کہ کیونکہ فرشتے آئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، تو انہیں کچھ خوف سا محسوس ہوا کہ کسی قوم کی تباہی کا ارادہ تو کر کے نہیں آئے یہ فرشتے، اور اس مہم پر تو اللہ نے فرشتوں کو نہیں بھیجا۔ تو فرمایا کہ نَكِرَهُمْ، وہ ان سے ڈرے، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، ان فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، اور ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھیں، وہ ہنس پڑی۔ یہ حضرت سارہ تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویوں میں سے ایک بیوی تھیں۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، سو ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی۔ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بشارت جب سنی ہے تب حضرت سارہ سلام علیہا وہ ہنسی ہیں، اس بات پر کہ ان کو تعجب ہوا۔ آگے ان کے الفاظ بھی آ رہے ہیں کہ وہ تقریباً کوئی 90 برس کی ہو چکی تھی، ابراہیم علیہ السلام قریباً 100 برس کے ہو چکے تھے۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ یہ بشارت دے رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، انہوں نے کہا کہ ہائے ہائے کیا میرے ہاں بچہ ہوگا حالانکہ میں تو بڑھیا ہوں۔ وَهَذَا بَعْدِي شَيْخًا، اور یہ میرے خاوند بوڑھے ہو چکے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، بے شک یہ تو عجیب سی بات ہے، اسباب کے تحت تو یہ انہونی سی بات ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ،
کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، اے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ خوبیوں والا، بزرگی والا ہے۔ اب نوٹ فرمائی کہ اہل بیت کے الفاظ آئے اور خطاب ہو رہا ہے حضرت سارہ سلام علیہا۔ اسی طرح نوٹ کیجئے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں اہل بیت کے الفاظ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کے لیے آئے ہیں۔ تو اہل بیت میں اصلاً کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ وہ شامل ہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور سورۃ الاحزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا خوف جاتا رہا، وجاءته البشرا، اور ان کے پاس خوشخبری آ گئی یعنی اسحاق علیہ السلام کی، یجادلنا فی قوم لوط، وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے، کیونکہ معلوم ہو گیا تھا کہ قوم لوط کے متعلق عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، اللہ سے درخواست کرنے لگے اللہ معاف فرما دے، اللہ اچھا اتنے ایمان والے ہوں تو معاف فرما دے، اتنے ایمان والے ہوں تو معاف فرما دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس سے اعراض کرو، انہ قد جاء امر ربک، یقیناً آپ کے رب کا حکم آ چکا، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور بے شک ان پر نہ ٹلنے والا عذاب آنے ہی والا ہے۔ اب اس کے بعد لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے اور انہی کے دور میں تقریباً تھے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، تو لوط علیہ السلام ان سے غمگین ہو گئے اور بہت پریشان ہوئے۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ بڑا سختی کا دن ہے۔ اصل میں فرشتے آئے تھے نوجوان لڑکوں کی صورت میں، اور ان کی قوم انتہائی گندی حرکت میں، گراوٹ میں پڑ چکی تھی، اور وہ ہومو سیکسولیٹی میں مبتلا تھی، ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی۔ تو ان فرشتوں کو نوجوان لڑکوں کی صورت میں دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے وہ برے کام کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، کیا تم میں ایک نیک چلن آدمی بھی نہیں؟ کیا تم نے ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں؟ تم سب کے سب اس گراوٹ پر آمادہ ہو چکے ہو۔ یہاں نوٹ فرمائیے کہ لوط علیہ السلام کے قوم کے جو لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، انہوں نے برا ارادہ کرنا چاہا ان نوجوان لڑکوں کے ساتھ کہ جو کہ اصلاً فرشتے تھے اور ان پر عذاب مسلط کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، مراد ہے کہ میری قوم کی عورتیں، اس لیے کہ نبی اپنی قوم کے لیے ایک باپ کی حیثیت میں ہوتا ہے۔ تو جو قوم کی عورتیں ہیں تمہاری بیویاں بھی ان میں ہیں، ان سے تعلق قائم کرو، ان میں سے جس سے چاہو نکاح کر لو، یہ فطری طریقہ ہے، پاکیزہ طریقہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا، اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں؟ تم تمام کے تمام اس گراوٹ پر آ گئے ہو۔ یہ لوط علیہ السلام نے ان کے سامنے بات رکھی۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، وہ بولے اے لوط تم جانتے ہو تمہاری ان بیٹیوں یعنی قوم کی ان عورتوں میں ہمارے لیے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ ہے گراوٹ ان کی، مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم خوب جانتے ہو ہم کیا چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، لوط علیہ السلام نے فرمایا کاش میرا تم پر کوئی زور ہوتا، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط پائے کی پناہ لے لیتا، کاش ایسا ہو جاتا۔ بخاری شریف میں الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوط علیہ السلام اللہ ہی پر توکل کرتے تھے، بشری تقاضے کے تحت یہ کہہ گئے، ورنہ اصل سہارا تو اللہ رب العزت کا ہی ہے۔ قالوا یا لوط، انہوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام، انا رسل ربک، بے شک ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ اشارہ ہے فرشتوں کی طرف۔ اب جب یہ مشکل صورتحال ہو گئی تو اب جو وہ فرشتے آئے تھے انہوں نے تسلی دی لوط علیہ السلام کو، آپ پریشان نہ ہو، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔
لن یصلوا الیک، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے ہرگز۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، تو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جائیے۔ ولا یلتفت منکم احدا، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی نافرمان تھی، اس کے لیے بھی عذاب کا فیصلہ ہوا۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، اس بیوی کو بھی پہنچنے والا ہے وہ جو ان کو پہنچنے والا ہے۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان پر عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح نزدیک ہی نہیں ہے؟ اب یہ عذاب کا فیصلہ ہو گیا، اور لوط علیہ السلام کو ان کے گھر والوں سمیت، جن میں بیٹیاں ان کی شامل تھیں، نکلنے کی تلقین اللہ کی طرف سے کر دی گئی۔ فلما جاء امرنا، بس جب ہمارا حکم آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کے بلند کو پست کر دیا، مراد پوری بستی کو الٹ دیا۔ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اور ہم نے برسائے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر مسلسل لگاتار۔ مسومۃ عند ربک، وہ تمہارے رب کے پاس سے نشان زدہ کیے گئے تھے، مخصوص پتھر تھے جو اس بستی پر برسائے گئے۔ بستی کو الٹا بھی گیا، پتھروں کی بارش بھی برسائی گئی، اور اس کو بحر مردار ڈیڈ سی میں غرق بھی کیا گیا۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ بستی ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ مشرکین کے راستوں میں یہ بستی آتی تھی، ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی مخالفت حق پر ڈٹے رہے تو ایسا انجام تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اب 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں شعیب علیہ السلام کے قوم کا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور بے شک میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں شرک کے بعد ہم جس پرستی کی برائی آئی تھی، اس قوم میں شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی، یعنی معاشی سطح پر برائی پیدا ہو گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول حضرت شعیب علیہ السلام ان کو خبردار کر رہے ہیں عذاب سے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم، انصاف سے ناپ تول پورا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ بقیۃ اللہ خیر لکم، اللہ کا دیا ہوا جو بچ رہے بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ ذرا ناپ تول میں کمی کر کے انسان کتنا کما لے گا، لیکن یہ حرام ہے اس کے لیے اور بربادی کی طرف لے جانے والا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو اللہ نے عطا فرمایا حلال طریقے پر قناعت کے ساتھ، چاہے کم ہو، وہی بندہ مومن کے لیے بہتر ہے۔ اللہ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے حلال کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب، وہ بولے اے شعیب، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا اپنے مالوں میں ہم جو چاہیں وہ نہ کریں؟ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تم تو بہت ہی باوقار، بڑے ہی نیک چلن ہو۔ اب یہ قوم کی ڈھٹائی کا مظاہرہ دیکھیے، وہ کہہ رہے کہ کیا تمہاری نماز ہمیں غیر اللہ کی عبادت سے روکتی، اور اس سے بھی روکتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی نہ چلائیں؟ یہ ہے ایک محدود تصور دین کا۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کا ذریعہ، اللہ اکبر کی صدائیں، اللہ سب سے بڑا ہے، باقی ہر شے چھوٹی ہے۔ تو یہ نماز یقیناً برائی سے بھی روکے گی۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں الفاظ ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو یہ نماز واقعتاً اگر نماز ہے تو یہ انسان کو اللہ ہی کی عبادت کی طرف لے کر جائے گی، یہ حرام سے انسان کو بچائے گی، حلال کی طرف لے کر جائے گی۔ تو ان کی قوم کا بھی محدود تصور تھا جس کو قرآن نے بیان کیا کہ کیا اے شعیب تمہاری نماز ہمیں دوسروں کی عبادت کرنے سے روکتی ہے جو اللہ کے سوا ہے، یا ہمیں اس سے منع کرتی ہے کہ ہم جو چاہیں وہ کریں؟ تو نوٹ فرمائیے کہ ہمارے دین میں نماز کے ذریعے سے ہی بندہ مومن کی زندگی کے شب و روز طے ہوتے ہیں۔
اور یہ نماز اس کو اچھائی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال یا قوم ارائیتم، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم ذرا دیکھو، ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف سے اگر روشن دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے اپنی جانب سے عمدہ رزق عطا فرمایا ہے، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں نہیں چاہتا کہ خود اس کی خلاف ورزی کروں جس سے تمہیں روکتا ہوں۔ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، اس کی تعلیمات میرے پاس موجود ہیں، تو کیا میں تمہیں جس چیز کی دعوت دوں خود اس کی خلاف ورزی کر لوں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جس قدر مجھ سے ہو سکے، وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق تو اللہ ہی کی جانب سے ہے، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، والیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی، اور اے میری قوم تمہیں میری ضد آمادہ نہ کر دے، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، کہ تمہیں عذاب پہنچے اس جیسا جو پہنچا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح۔ دیکھو میری مخالفت کے اندر حق کو نہ چھوڑ دینا، اور میری مخالفت کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ بعض اوقات کچھ لوگ، جو شخص دعوت پیش کر رہا ہوتا ہے، اس کی مخالفت کی وجہ سے، اس سے ذاتی دشمنی کی وجہ سے حق سے دور ہو جاتے ہیں، اس سے روکا گیا اس مقام پر۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، یعنی زمانی اعتبار سے بھی ان سے قریب تھی قوم لوط، 600-700 برس کا فرق ہے، اور مکانی اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے قریب رہے ہیں۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور اپنے رب سے بخشش مانگو اور پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحم فرمانے والا، محبت فرمانے والا ہے۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا کہ اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، تم جو کچھ کہتے ہو ان میں سے ہم بہت سی باتیں نہیں سمجھتے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں اپنے درمیان کمزور۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تمہارا یہ کنبہ، تمہارا یہ گھر نہ ہوتا تو ہم تم پر پتھراؤ کرتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تم ہم پر غالب تو نہیں ہو۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ، شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، کیا میرا کنبہ تم پر اللہ سے زیادہ زور والا ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اسے اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، بے شک میرا رب جو کچھ تم کرتے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب یہ ان کی قوم کا ذکر آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب تم ہمارے درمیان ہو تو کمزور، اگر تمہارا گھر نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، پتھر برساتے تم پر۔ شعیب علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا، کیا میرے گھر والے اللہ سے زیادہ طاقتور ہیں جن سے تم ڈر رہے ہو؟ اور اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے اس کو تم نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ یہی معاملہ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم قریش میں سے ہو، اگر یہ تمہارے گھر والے نہ ہوتے تو ہم تمہارے خلاف اقدامات کرتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ حق کے مخالف ہوتے ہیں وہ بندوں سے ڈرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کے گھر والوں سے تو ڈر رہے، اللہ سے نہیں ڈر رہے جو علی کل شیء قدیر ہے۔ تو دین کی مخالفت، حق کی مخالفت انسان کو اتنا بزدل بنا دیتی ہے کہ وہ انسانوں سے ڈرتا ہے جو اس کی طرح کے انسان ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اب چیلنج کا انداز آ رہا ہے، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ سوف تعلمون، تو ان قریب جان لوگے، من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا اور کون جھوٹا ہے۔ وارتقبوا، اور تم انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا حکم آیا یعنی عذاب کا فیصلہ، نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں اپنی رحمت سے بچا لیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں ایک چنگھاڑ نے آ لیا، زوردار آواز، اور اس سے فنا کر دیے گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سو انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، یہ حالت ہو گئی ان کی۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا وہاں بسے ہی نہیں تھے، بالکل مٹا دیا اللہ تعالیٰ نے۔
الا بعدا لمدین، آگاہ ہو جاؤ مدین والوں کے لیے پھٹکار ہے، کما بعیدت ثمود، جیسے کہ قوم ثمود کے لیے پھٹکار تھی۔ اس کے بعد نواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور نیک اور برے لوگوں کے انجام کا بھی بیان ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور روشن دلیل کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، آل فرعون نے فرعون کی بات مانی اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، تو وہ انہیں آگ میں اتار لائے گا، وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور بری ہے وہ گھاٹ جہاں وہ پہنچیں گے۔ اب یہاں قرآن بتا رہا ہے کہ جو لیڈر ہوں گے نافرمان، وہ اپنی نافرمان قوم کے آگے آگے ہوں گے جہنم میں۔ اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کر کسی کو اپنا رہنما اور قائد بنانا چاہیے کہ وہ کس کے پیچھے چل رہا ہے۔ ہمارے لیے رہنمائی یہ کہ ان کے پیچھے چلنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور بری ہے وہ گھاٹ، وہ مقام جہاں وہ پہنچیں گے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، برا ہے صلہ جو انہیں دیا گیا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبریں ہیں بستیوں کی جو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں۔ مِنْهَا قَائِمٌ، ان میں سے کچھ موجود ہیں، جیسے قوم ثمود کے کچھ اثرات موجود تھے، وحسید، اور کچھ کٹ چکی ہیں، جیسے قوم عاد کا معاملہ کے نشان ہی مٹا دیا گیا ان کا۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، تو ان کے کچھ کام نہیں آئے ان کے وہ معبود، التی یدعون من دون اللہ من شیء، جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ لما جاء امر ربک، جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا حکم آ گیا، ان کے جھوٹے معبود ان کو بچا نہیں سکے اللہ کے عذاب سے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہیں ان کے جھوٹے معبودوں نے نہیں بڑھایا مگر یہ کہ صرف تباہی اور ہلاکت۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور ایسی ہی ہے تمہارے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ ظلم کرتے ہوں۔ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اس کی پکڑ دردناک ہے، سخت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن پھر جب اس کا مواخذہ کرتا ہے تو شدید پکڑ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ ہر دور کے ظالموں کے لیے، جابروں کے لیے قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ ظالموں کی حکومت اللہ برداشت نہیں کر سکتا، ظلم کو اللہ برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کی شدید پکڑ آتی ہے ان کے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، یقیناً اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو ڈرے آخرت کے عذاب سے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ ایک دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں گے۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ ایک دن ہے حاضری کا، سب اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے اور اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم مؤخر نہیں کرتے مگر ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈھیل مل گئی، حالانکہ اللہ سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، لیکن کوئی سنبھلنے کی کوشش نہ کرے، مہلت سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص بات نہیں کر سکے گا مگر یہ کہ اس اللہ کی اجازت سے۔ فمنہم شقی وسعید، تو کوئی ان میں سے بدبخت ہے اور کوئی خوش بخت ہے، کچھ ناکام ہیں اور کچھ کامیاب ہونے والے ہیں۔ فأما الذین شقوا، تو بس جو لوگ بدبخت ہیں، جو ناکام ہو جائیں گے، ففی النار، وہ آگ میں ہوں گے، لہم فیہا زفیر وشہیق، ان کے لیے اس میں چیخنا بھی ہے اور دھاڑنا یعنی چلانا بھی ہے۔ مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے
کہ جب گدھا بولنا شروع کرتا ہے تو اس کی ابتدائی آواز کو زفیر کہا جاتا ہے، اور جب اس کی آواز اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اس کو شہیق کہا جاتا ہے۔ تو جہنم کی کم آواز کو بھی وہ سنیں گے اور جہنم کی دھاڑنے کی آوازوں کو بھی وہ سنیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین ہیں، مگر یہ کہ جتنا تمہارا رب چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ یہاں نوٹ فرمائیے کہ آسمان اور زمین کا ذکر ہوا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 میں ذکر ہے جب قیامت برپا ہوگی تو یہ موجودہ نظام ختم ہو جائے گا، یہ آسمان اور زمین ختم کر دیے جائیں گے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ جب تک تمہارا رب چاہے گا، تو اس کے اعتبار سے نوٹ فرمائیے کہ کچھ تو اہل ایمان ہوں گے وہ جو نافرمان زیادہ تھے مسلمانوں میں سے، ان کو اپنی سزا برداشت کرنی ہوگی جہنم میں، اس کے بعد پھر وہ نکال کر جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ ایک اس کی تشریح مفسرین نے یہ بیان کی ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، اور جو لوگ نیک بخت ہیں وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے جب تک کہ آسمان و زمین ہے، مگر یہ کہ جتنا تمہارا رب چاہے۔ عطاء غیر مجذوذ، یہ عطا ہے اللہ کی طرف سے نہ ختم ہونے والی۔ ان دو آیات کی روشنی مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنت کے اعتبار سے تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور وہ کفار یا جو دائمی کفار تھے ان کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ ہاں وہ نافرمان جو بہرحال مسلمان تھے وہ اپنی سزا برداشت کرنے کے بعد جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کافر عبادت کرتے ہیں آپ اس سے شک میں مت رہیے گا۔ نوٹ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو سنایا جا رہا ہے۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، وہ عبادت نہیں کرتے مگر اس جیسی جیسے ان کے باپ دادا نے اس سے پہلے عبادت کی۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور بے شک ہم ان کا حصہ گھٹائے بغیر بھرپور ان کو دے دیں گے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں تسلی دی گئی ہے اور تلقین کی گئی ہے اہل ایمان کو مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان کے مقابلے میں ڈٹے رہنے کے لیے۔ نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے، تسلی بھی دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور چیلنج کا دو ٹوک انداز بھی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تو اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو یقیناً ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وہ طے شدہ بات یہ کہ اللہ نے ہر قوم کے لیے وقت مقرر کیا ہے، اللہ نے انسان کو اختیار دیا عمل کرنے کا، ایک مہلت اس کے لیے مقرر فرمائی ہے، اس تک عذاب نہیں آتا، ہاں مہلت ختم ہو جائے تو پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً وہ اس کی جانب سے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ یہ اشارہ مشرکین کی طرف ہے کہ قرآن کی طرف سے وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک جب وہ وقت آئے گا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے گا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈٹے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور وہ بھی کہ جس نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور اے لوگو سرکشی نہ کرو۔ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان کی طرف مت جھکو جنہوں نے ظلم کیا۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، بس تمہیں آگ چھوئے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔
اس کے بعد بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے قرآن حکیم کی، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں طرف اور رات کے کچھ حصے میں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اول 3 نمازوں کی فرضیت کا معاملہ تھا، فجر کی نماز اور عصر کی نماز اور قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز۔ 5 وقت کی نمازیں معراج کی شب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت پر فرض کی گئی تھیں۔ تو یہاں اشارہ ہے ابتدائی حکم کی طرف کہ فجر، عصر اور تہجد کی نماز کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ فرمایا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے متفق علیہ، یعنی بخاری و مسلم دونوں میں۔ آپ نے صحابہ سے سوال کیا، کسی شخص کے گھر کے باہر کوئی نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب ایک بندہ مومن 5 وقت نماز ادا کرتا ہے تو اس میل کی طرح اللہ اس کے گناہوں کو بھی دور کر دیتے ہیں، اس کو گناہوں سے پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے کہ نماز بندے کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ بندہ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں سے بچتا رہے، یہ شرط ہے۔ یہ بات ہم نے پڑھی تھی سورۃ النساء آیت نمبر 31 میں بھی کہ اگر انسان بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو چھوٹے گناہوں کو اللہ ویسے ہی معاف فرما دیں گے۔ تو یہاں پر فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ واصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اس کے بعد گناہوں سے روکنے کی اہمیت کا ذکر ہے۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیہ، بس تم میں سے جو پہلے قومیں ہوئیں ان میں صاحبان خیر کیوں نہ ہوئے، ینہون عن الفساد فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد سے روکتے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر تھوڑے سے ہی تھے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا۔ مراد یہ ہے کہ اگر یہ اصلاح کا عمل معاشرے میں نہ ہو، برائی سے روکنے کی کوشش نہ کی جائے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ سورۃ الاعراف رکو 21 میں ہم پڑھ چکے، صرف وہی لوگ اللہ کے عذاب سے بچائے جاتے ہیں جو خود گناہ سے بچتے ہوں اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہوں۔ اللہ ہمیں خود نیک بننے اور نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بدی سے بچنے اور دوسروں کو منع کرنے اور روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور ظالم پیچھے پڑے رہے ان چیزوں کے جو انہیں دی گئی تھیں اور وہ گناہ گار تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ وہاں کے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں۔ جب تک اصلاح کا معاملہ جاری رہے گا عذاب نہیں آتا، لیکن جب اصلاح کا عمل ختم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب مسلط کیا جاتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ بالجبر اللہ کسی کو نہ ہدایت دیتا ہے نہ گمراہ کرتا ہے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر یہ کہ جس پر آپ کا رب رحم فرمائے۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے انہیں پیدا کیا اللہ نے۔ مراد ہے کہ اختلاف تو شکل و صورت میں بھی ہے، تو اختلاف اعمال میں بھی ہے، یہ تو ہوگا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور پوری ہوگی آپ کے رب کی بات کہ میں بھر دوں گا جہنم کو جنات اور انسانوں سے سب کے سب۔ یہ ذکر سورۃ الاعراف آیت 18 میں آ چکا ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہر بات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے رسولوں کے احوال بیان کرتے ہیں۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس سے آپ کے دل کو تسلی دیں۔ مراد ہے کہ گزشتہ رسولوں کے حالات آپ پڑھیں گے تو آپ کو ان آزمائشوں میں استقامت میسر آئے گی اور دین کی دعوت میں آگے بڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور آپ کے پاس آ گیا ہے اس میں حق یعنی قرآن۔ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی۔ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی کام کرتے ہیں، یہ چیلنج کا انداز۔ وَانتَظِرُوا، اور تم انتظار کرو، اِنَّا مُنتَظِرُونَ، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کے غیب۔
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف تمام کاموں کا لوٹنا ہے، فَاعْبُدْهُ، بس اسی کی عبادت کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ کیجئے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ یہ نافرمانوں کو وارننگ بھی ہے، مخالفت کرو گے اللہ دیکھ رہا ہے، پکڑے جاؤ گے، اور حق والوں کے لیے تسلی بھی ہے، جو محنت بھی کرو گے وہ ضائع نہیں ہوگی، اللہ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔